حاجی اکنواز صاحب. وجدك ضالا فهدى جہاد محبت کی آواز گونجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے. آج جمعے کا دن ہے اور پچھلا ہفتہ وفاق المدارس کے امتحانات جاری تھے، تو شعبہ کتب کے طلباء کرام امتحانات میں مصروف تھے. بہرحال اس کے باوجود وہ مدرسے کی رونق تھے. کل جمعرات کو آخری پرچہ تھا. طلباء کرام آخری پرچہ دینے کے بعد کچھ کل شام کو ہی اور کچھ جو ہے آج صبح الوداع ہو گئے، اپنے گھروں کو چلے گئے. کہ پرندے اڑ کر دوسرے مقام پر چلے گئے ہیں اور جو زینت ہے ادارے کے لیے، ان کے ساتھ جو حسن تھا وہ اب بالکل مانند پڑا ہوا ہے. اس وقت مدرسے میں دو چار طلباء، چونکہ شعبہ حفظ کے طلباء تو جمعرات والے دن ضرور گھروں کو جاتے ہیں، جمعے کی شام کو آتے ہیں. بہت دور دراز کے جو ہیں 4 5 7 طلباء وہ باقی رہ جاتے ہیں. البتہ یہ ہوتا تھا کہ شعبہ کتب کے طلباء ادارے میں موجود رہتے تھے. تو اب وہ بھی گھروں کو جا چکے ہیں، تو اب بالکل تنہائی ہے. اور ظاہر ہے کہ پہلا دن ہے تو اس تنہائی نے ہمیں بھی پریشان بھی کیا. میں نے سوچا کہ اس پریشانی کو، اس تنہائی کو گزارنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ فرمایا اللہ کا ذکر کریں. تو میں نے سوچا کہ قاری عبداللہ صاحب، آج آپ اس سال آپ نے کس کا امتحان دیا؟ تجوید کا. ماشاءاللہ اس سال انہوں نے تجوید کا امتحان دیا ہے. وہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہی جامعہ کے اندر قرآن کریم بھی سنائیں گے. تو یہ موجود تھے تو میں نے کہا ان سے قرآن سنا جائے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نعت پڑھ سکتے ہو؟ کہتا پڑھ سکتا ہوں، لیکن آج میرا گلا خراب ہے. میں نے کہا آپ کا گلا تو خراب ہے، لیکن تلاوت بھی اور نعت بھی سننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. سنانا آپ کے پاس ظاہر ہے، پھر جب استاد کہہ دے تو ضروری ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں ان کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد نعت بھی سنیں گے. تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو بھی اس میں شامل کر لیں. تو آئیے قاری عبداللہ صاحب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد نعت بھی سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله، جزاكم الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
وجدك ضالا فهدى اللہ ماشاء اللہ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ماشاء اللہ ماشاء اللہ فأما اليتيم فلا تقهر اللہ اللہ وأما السائل فلا تنهر اللہ 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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر اللہ اللہ وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی آواز اور قرآن پڑھنے کے ذوق کو مزید تازہ اور زیادہ فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس علاقے کی بڑی نامور شخصیت حاجی اکنواز صاحب، جب تک اپنے علاقہ میں رہے تو ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ ان کی نعتوں کو، ان کی نظموں کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سروانہ یا اس طرف کسی گاؤں میں ایک پروگرام تھا اور حاجی صاحب نے وہاں ایک نعت پڑھی تھی جس کے جو ابتدائی الفاظ مجھے یاد ہیں وہ پنجابی میں تھے: سونا بہو سونا میرا مائی آمنا دلال ریسا کون کرے۔ سچی بات یہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنی، اور یعنی جس انداز سے حاجی صاحب پڑھتے تھے، حاجی صاحب کی آواز بھی بڑی اچھی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو وہاں چونکہ سیکورٹی کے معاملات ہوتے تھے، یہ چونکہ 90 کی دہائی کی بات ہے، تو اس وقت تو وہاں انتظامیہ موجود تھی، ایس پی خود موجود تھا، تو اس نے دوبارہ مطلب درخواست کی کہ حاجی صاحب یہ نظم دوبارہ، یہ نعت دوبارہ پڑھیں۔ ان کا کل انتقال ہو گیا ہے کراچی میں۔ زندگی کے پچھلے آخری جو ان کا 2-4-5 سال تھے وہ انہوں نے کراچی میں گزارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کی بھی ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے قاری عبداللہ صاحب کی سے بھی نعت سنتے ہیں۔ تو آئیے پھر درخواست کرتے ہیں قاری عبداللہ صاحب سے کہ تلاوت کے بعد وہ اب ہمیں نعت سنائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے
کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے سبحان اللہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر وہ یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے ناظرین کرام تلاوت بھی آپ نے سنی قاری عبداللہ صاحب کی نعت بھی سنی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو حاجی اکنواز صاحب کی نعت کی بھی سناؤں گا تو آئیے اب حاجی صاحب کی آپ کو اس کے بعد میں نعت سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر زمانے بھر کے یاروں کا زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے
جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا پڑی نظر محمد جب پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پر نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے